لاپتہ افراد کے مسئلے میں ملکی اداروں کو فریق بنا کر شامل تفتیش کیا جائے، چیئرمین وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز۔ بیسیما میں لیویز فورس کی کارروائی، کم سن بچے کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج سپٹمبر کی 24 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے وفاقی حکومت کی طرف سے لاپتہ افراد کے مسئلے پر قائم کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا وفاقی حکومت کے حکم پر 2010 میں قائم لاپتہ افراد کمیشن کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا، اس سے رپورٹ طلب کرنا، کمیشن میں خواتین کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنے بارے میں لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے سوال جواب کرنا اور جنسی ہراسگی کے الزامات بارے کارروائی کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ان کیمرہ اجلاس بلانے کا فیصلہ ایک مثبت عمل ہے۔ نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد مسئلے کو حل کرانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جس طرح کابینہ کی ذیلی کمیٹی لاپتہ افراد کمیشن سے کارکردگی رپورٹ طلب کی ہے، اسی طرح سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہنے والے مسنگ پرسنز کے کیسز کا ریکارڈ اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری گمشدگی کی طرف سے لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کے لیے حکومت پاکستان کو فراہم کردہ تجاویز کو بھی طلب کرے اور ان پر بھی کمیٹی کے اجلاسوں میں غور و فکر کیا جائے، تاکہ کمیٹی کو لاپتہ افراد مسئلے کے حل کے حوالے سے صحیح اور بہترین تجاویز وفاقی حکومت کو فراہم کرنے میں آسانی ہو، اور کمیٹی کو جبری گمشدگی کے مسئلے پر کام کرنے والی تنظیموں کی اس تجویز پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ لاپتہ افراد مسئلے میں ملکی اداروں کو فریق بنا کر شامل تفتیش کیا جائے۔ بیسیما میں لیویز فورس نے کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ روز قتل ہونے والے معصوم چرواہے کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ لیویز فورس بیسیما نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کم سن بچے کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے گزشتہ دنوں بیسیما ازیک میں ایک کم سن بچے کو سر پر پتھر مار کر قتل کر کے اس کی لاش کو پتھروں سے ڈھک کر چھپائی گئی تھی۔ اس لرزہ خیز قتل کے خلاف بلوچستان برمی اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر رد عمل کا اظہار اور قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کرنے اور مقتول چرواہے بچے کے اہل خانہ کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس پر ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ہبچوکی بھوانی کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ بھوانی کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں کار میں سوار ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 افراد کو زخمی حالت میں کار سے نکال کر فوری طور پر ہبچوکی سول اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ، آگ بھڑک اٹھی۔ ڈیرہ بگٹی میں گیس پائپ لائن میں دھماکے کے باعث آگ لگ گئی۔ اطلاعات کے مطابق گیس پائپ لائن میں دھماکے سے پھٹ گئی، جس کے باعث اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ڈاکٹر جمیل بلوچ اور لالا فہیم بلوچ کو بازیاب کیا جائے۔ NDP نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پارٹی رہنما ڈاکٹر جمیل بلوچ کو بارگاہن سے 23 فروری کو دوپہر 2 بجے قریب جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر جمیل کے لاپتہ کرنے کے بعد تسلسل کے ساتھ اگلے دن ڈاکٹر جمیل بلوچ کے 2 ساتھیوں کو بھی لاپتہ کر دیا گیا تھا، جو بارکان میں بوگس لوکل ڈومیسائل کے مسئلے پر سیاسی طور پر صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے۔ کچھ وقت بعد ان 2 نوجوانوں کو منظر عام پر لا کر رہا کر دیا گیا، مگر پارٹی رہنما تاحال جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ ڈاکٹر جمیل بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ ہوئے آج 7 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، مگر تاحال منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے۔ سیاسی کارکنوں کو یوں لاپتہ کرنا آئین پاکستان سمیت عالمی انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ڈاکٹر جمیل بلوچ کی بحفاظت بازیابی کے لیے پارٹی اور اہل خانہ کی طرف سے متعدد بار احتجاجی تحریک چلائی گئی، پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہوئے، پریس کانفرنسز اور پریس ریلیز جاری ہوئے، پر جمہوری و آئینی طریقہ کار کو
बरूए कार लाया गया, मगर जबरी गुमशदगी का ख़ात्मा होने के बजाय इसमें शिद्दत पैदा हो रही है। बलूची अदब से ताल्लुक़ रखने वाले और मारूफ पब्लिशर लाला फ़हीम बलूच भी गुज़िश्ता महीने कराची से लापता कर दिए गए, जिनकी जबरी गुमशुदगी में मुलव्विस पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकारों की CCTV के ज़रिए फुटेज भी बरामद हुए। उनके अहल खाना भी आइनी तरीके से FIR कटवा कर मुल्की अदालतों पर एतमाद करते हुए सुनवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। आम शहरी को अपने बुनियादी हुकूक से महरूम करके मावराए अदालत लापता करना संगीन जुर्म के ज़ुमरे में आता है। अगर कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अपना क़िबला दुरुस्त करके जबरी गुमशुदगी का ख़ात्मा न किया तो उन पर अवामी रद्दमल का जो अज़ाब आएगा उससे बचना नामुमकिन होगा। इसलिए गैर आइनी व गैर अखलाकी पॉलिसियों को तर्क करके डॉक्टर जमील बलूच और लापता फ़हीम बलूच समेत तमाम जबरी तौर पर लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। तरक्याती कामों के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के पास फंड्स नहीं, वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंकशाफ। बलूचिस्तान के पास तरक्याती बजट के लिए कुछ नहीं। 500 अरब के बजट में 250 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का क्वेटा में टीचर्स एसोसिएशन तकरीब से कहना था कि ख़जाने पर बोझ डालकर 45,000 असातिज़ा को अपग्रेड किया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है। उन्हें उनकी पार्टी पोजीशन के मुताबिक वजारतें दी जाएंगी। मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है। उन्हें उनकी पार्टी पोजीशन के मुताबिक वजारतें दी जाएंगी। JUI फ़े को काबीना में शामिल करने पर बाप समेत इत्यादि में कोई इख्तलाफ नहीं है। सूबे की बेहतरी और तमाम जमायतों को शामिल करने के लिए कुर्बानी देंगे। किसी को काबीना से बर्खास्त नहीं करूँगा और ना ही किसी की वजारत छीनूँगा। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने गुज़िश्ता शब क्वेटा में बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब मुझे बलूचिस्तान के तमाम नुमाइंदों ने बिला मुकाबला वज़ीर आला बनाया तो किसी न किसी हद तक में उनका किरदार हुकूमत में रहता है। बेहतर है कि वो पार्टी के तौर पर हुकूमत में शामिल हों। खुजदार में पुलिस की कार्रवाई, चोरी की गई 2 गाड़ियां बरामद, मुलज़मान गिरफ्तार। चोरों के ख़िलाफ़ मुहिम में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके खलिकाबाद इज्तिमा से चोरी शुदा 2 गाड़ियों को बरामद करके मुलज़मान अली दोस्त और नज़ीर अहमद को गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़मान से तफ्तीश जारी है, मज़ीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। पुलिस का कहना है कि चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई मज़ीद जारी रहेगी। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़ा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अर्शब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई ख़बरें। अमेरिका को ताल्लुकात की दुरुस्त राह पर वापस लौटना चाहिए, चीनी वज़ारत ख़ारजा। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई के एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स में दिए गए लेक्चर के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि वांग ई ने अपने लेक्चर में निशानदेही की है कि गुज़िश्ता चंद सालों में चीन और अमेरिका के ताल्लुकात सफ़ारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से इंतहाई निचली सतह पर हैं, जिससे दोनों ममालिक के अवाम और दुनिया भर के ममालिक के मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। बुनियादी तौर पर बात यह है कि अमेरिका ने चीन, दुनिया और ख़ुद को गलत समझा है, चाहे वो जामे तसादुम को हवा दे रहा हो या स्ट्रेटेजिक मुकाबले की वकालत कर रहा हो। वो चीन अमेरिका ताल्लुकात की दुरुस्त समझ से हट गया है। उसका दुरुस्त रास्ता बाहिमी एहतराम, पुरअमन बक़ाए बाहिमी और सूदमंद ताउन है। फ़ौज को ये बताने के लिए तैयार हों कि टैंक और आर्टिलरी मशीनरी कैसे चलाते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस
قاضی فائز عیسیٰ سے جب ایک سوال پوچھا گیا کہ GHQ میں آئینی اور بین الاقوامی معاملات پر ریسرچ اور لیگل ایڈوائس کے لیے لا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا ہے تو ہم ان سے کوارڈینیشن کیوں نہیں کر سکتے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ انہیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ فوج کو یہ ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو پھر میں فوج کو یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ٹینک اور آرٹلری مشینری کیسے چلاتے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئین اور بین الاقوامی قوانین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہم میں سے کسی کو بھی مدعو کر سکتے ہیں۔ پوتین یوکرین میں آپریشن کی خود کمان کر رہے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ روسی فوج اس بات پر منقسم ہے کہ اس ماہ میدان جنگ میں یوکرین کی غیر متوقع پیش قدمی کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ امریکی انٹیلیجنس سے منسلک متعدد ذرائع کے مطابق ماسکو مشرق اور جنوب دونوں میں اپنے آپ کو دفاعی انداز میں تلاش کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دو باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین خود میدان میں موجود جرنیلوں کو براہ راست ہدایات دیتے ہیں۔ یہ انتظامی حربہ جدید فوج میں انتہائی غیر معمولی ہے۔ ان ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ پوتین کی مداخلت قیادت کے ڈھانچے میں خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس نے یوکرین کے ساتھ جنگ کو دوچار کیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔